باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی دلچسپ دو پڑوسیوں کا واقعہ بیان کروں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر نہیں آئی تو بھی کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا واقعہ ہے دو پڑوسیوں کا، جن میں سے ایک ولی اور ایک غیر مسلم تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ولی تھے، مسلمانوں میں بڑا نام تھا، لیکن پڑوسی ان کا غیر مسلم تھا۔ وہ غیر مسلم پڑوسی سفر پر گیا تو گھر میں روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، چراغ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ غیر مسلم پڑوسی سفر پر تھا۔ روز اس کا بچہ رات کو روتا تھا۔ تو ایک دن ان بزرگ نے سوچا کہ معلوم کیا جائے کہ آخر بچہ کیوں روتا ہے۔ کسی سے پتہ چلا کہ اندھیرے کی وجہ سے بچہ پوری رات گھبراتا اور ڈرتا رہتا ہے، اس لیے روتا ہے۔ تو ان بزرگ نے ایک بہت ہی نیک کام کیا اور انہوں نے ایک مثال قائم کر دی۔ وہ روزانہ رات کو ایک چراغ ان کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے اور ان کا بچہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، کیونکہ بچہ روشنی کی وجہ سے سکون سے سوتا تھا۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ غیر مسلم آدمی واپس اپنے گھر آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ ساتھ والے بزرگ روز ہمارے لیے چراغ بھیجتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا بچہ سکون سے سوتا ہے اور روتا نہیں ہے۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں اتنے بڑے بزرگ اور ولی رہتے ہیں اور ان کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور وہ مسلمان ہونے کے باوجود ہماری مدد کر رہے ہیں، اور ہم ان کے پڑوسی ہونے کے باوجود ابھی تک اسلام سے دور ہیں۔ ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اور آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے فرمایا کہ حضور، آپ کے گھر کے دیے ہوئے چراغ سے ہمارا گھر تو روشن ہو جاتا ہے، اب اپنے اسلام سے ہمارا دل بھی روشن کر دیں اور کفر کو ہمارے دلوں سے مٹا کر ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو یہ واقعہ تھا ایک بہت ہی عظیم واقعہ۔ تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ اولیاء سردار سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ قصہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آج کل کے لوگ زیادہ تر غیر مسلموں سے برا سلوک کرتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ، اکثریت، غیر مسلموں کے بارے میں بہت غلط کہتے ہیں۔ تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ آپ غیر مسلموں سے برا سلوک کریں کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا، اور کوئی بھی حدیث یہ نہیں کہتی کہ آپ غیر مسلموں سے برا سلوک کریں۔ اگر ہم ان سے برا سلوک کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اسلام تو ہوتا ہی ایسا ہے، اس لیے تو یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ وہ آپ کی برائیوں سے بچ کر آپ کی اچھائیوں سے متاثر ہوں اور ہماری طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ جب تک ہم دوسروں کے لیے نفرت اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، تب تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی بھی سوچیں۔ نبی کریم نے ہمیشہ غیر مسلموں سے حسن سلوک کا درس دیا ہے، جو کہ آج کل ہم میں سے کئی لوگ نہیں کرتے۔ لیکن کیا آپ
یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی نبی کریم کی امت ہے۔ غیر مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ باقی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔